محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بائیکاٹ کا صحیفہ چاک ہوتا ہے۔ ان حالات میں پورے 3 برس گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر ابن لوئی کا ہشام ابن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپ کے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر ابن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا، زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہو جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا ایک آدمی اور موجود ہے۔ پوچھا کون؟ کہا میں ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا پھر تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام مطعم ابن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے، جو کہ بنو عبد مناف کی اولاد تھے، مطعم کے قریبی رشتہ داری کے تعلق کا ذکر کیا اور اسے ملامت کی، اور یہ بھی کہا کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کی اور ان کا ساتھ کیوں دیا۔ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد منافی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام نے کہا، ایک اور آدمی موجود ہے۔ مطعم نے کہا، کون؟ ہشام نے کہا، میں۔ مطعم نے کہا، اچھا تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، میں یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر ابن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا، اچھا تو چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام ابن عمر ابو البختری کے پاس گیا اور اس سے بھی اس طرح کی گفتگو کی جیسی مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا، بھلا کوئی اس کی تائید کرنے والا اور بھی ہے؟ ہشام نے کہا، ہاں۔ پوچھا کون؟ کہا زہیر، مطعم اور میں۔ اس نے کہا، اچھا پانچواں آدمی تلاش کرو۔ اس کے لیے ہشام زمع ابن اسود کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا، بھلا جس کام کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو اس پر کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے کہا، ہاں، اور سب کے نام بتائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا، میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے زبان میں کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی محفلوں میں جا پہنچے۔ زہیر نے بھی ایک خوبصورت جوڑا پہنا اور وہاں پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ صحیفے کو چاک نہ کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمع نے کہا، بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تو تب بھی ہم اس پر راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زمع ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم ابن عدی نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر ہشام ابن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات ہی طے ہو گئی تھی اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک شخص کی فکر اور ہمت بھی ظلم کے خلاف بند باندھ سکتی ہے۔ اس واقعے سے ہمت اور حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے، کیسے ہشام ابن عمر نے آغاز میں ایک شخص کو خفیہ طور پر ساتھ ملایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو اور پانچویں کو، پھر ان پانچوں کی آواز نے ظلم کے ایوانوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں، جنہوں نے ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش کو یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چاہے کرنا، اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا، آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو مطعم ابن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا۔ صرف بسمک اللہم
کا لفظ باقی رہ گیا اور جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ بچا ہے، کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ شیب ابی طالب سے نکل آئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔